ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمیں گفتگو کرنی ہے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کے اوپر، یعنی ایک سٹنگ میں اگر کوئی شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو 3 مرتبہ طلاق کے الفاظ کہہ دیتا ہے تو یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا کوسچن ہے، بہت سے لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کیونکہ ہماری سوسائٹی میں یہ ایک رسم ایک رواج چل پڑا ہے کہ شوہر حضرات ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں اہل علم کا تقریباً اس پر اتفاق ہے، یعنی برصغیر پاک و ہند میں 2 بڑے مکاتب فکر ہیں، ایک تو حنفی اسکول آف تھاٹ ہے، ایک اہل حدیث مکتب فکر ہے۔ دونوں کا اس بات کے اوپر تقریباً اتفاق ہے کہ ایک وقت میں 3 طلاق دینا یہ طریقہ بدعتی طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے طلاق دینے کا، یہ طلاق دینے کا طریقہ سنت میں نہیں ہے۔ سنت کا طریقہ کیا ہے؟ سب کے نزدیک جو سنت کا طریقہ ہے وہ احناف ہوں یا اہل حدیث ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک وقت میں 1 طلاق دی جائے۔ اب ہوتا یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں یونین کونسلز کے ذریعے سے جو ہے وہ لیگل نوٹس بھجوائے جاتے ہیں تاکہ آپ ڈائیورس کا جو سرٹیفکیٹ ہے کلیم کر سکیں نادرا سے، تو اس میں وکیل حضرات کو زیادہ علم نہیں ہوتا تو وہ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں جو ہیں وہ لکھوا دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں آپ کہہ لیں کہ جی وکلاء حضرات کی شریعت سے بے خبری ہے، ورنہ احناف بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں 1 ہی طلاق دو، یہی احسن صورت ہے طلاق دینے کی، اور اہل حدیث کے نزدیک بھی یہی ہے کہ ایک وقت میں 1 ہی طلاق دے، کیونکہ 3 طلاقیں رکھی اس لیے گئی ہیں کہ وہ بیسیکلی 3 چانسز ہیں۔ الطلاق مرتان، طلاق وقفے سے 2 مرتبہ ہے، پھر کچھ اور وقفے سے جو ہے وہ تیسری مرتبہ ہے۔ تو طلاق دینے کا احسن طریقہ یہی ہے کہ ایک وقت میں 1 طلاق دے، اور جب کہ عورت پاکی کی حالت میں ہو، یعنی طہر کی حالت میں ہو، مطلب اس کو مینسز نہ آئے ہوں، پیریڈز نہ آئے ہوں، اس کو حیض وغیرہ نہ آیا ہو، پھر 1 مہینہ رک جائے۔ اگر پیچ اپ ہو جائے تو واہ بھلے، اور عموماً ہو جاتا ہے 1 مہینہ کیا 2-4 گھنٹوں بعد ہی جو ہے وہ لڑائی کے بعد وہ آپس میں مل بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اگر پیچ اپ نہ ہو، مطلب خدا کا کرنا اگر ایسا ہو، تو دوسرے مہینے دوسری طلاق دے سکتا ہے جبکہ عورت پاکی کی حالت میں ہو، پھر تیسرے مہینے تیسری طلاق دے سکتا ہے، یعنی کم از کم 1 مہینے سے وقفے سے جو ہے وہ طلاق دے، دوسری اور تیسری۔ یہ طلاق کا سنت طریقہ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ احناف کا بھی اور اہل حدیث کا بھی اتفاق ہے۔ اس میں بھی بلکہ طلاق کی بہترین صورت یہ ہے کہ 1 مہینے کے وقفے سے بھی 3 نہ دے بلکہ 1 ہی دے، 1 ہی طلاق دے، اور اس میں چاہے تو عدت کے اندر رجوع کر لے، یعنی عدت کیا ہوتی ہے 3 ٹائم پیریڈز، اس میں رجوع کر لے اپنی بیوی سے، اور اگر رجوع نہیں کرتا 3 ٹائم پیریڈز، 3 مرتبہ عورت کو مینسز آ جائیں، حیض آ جائے، اس میں اگر شوہر رجوع نہیں کرتا تو 1 طلاق سے بھی سیپریشن ہو جاتی ہے۔ یہ جو طلاق رجعی ہوتی ہے جس میں رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے، یہی طلاق بائن بن جاتی ہے، یعنی میاں بیوی آپس میں جدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن 1 طلاق سے جو علیحدگی ہوتی ہے اس میں میاں بیوی آپس میں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، اس پہ کنسنسس ہے، سب کے نزدیک ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ 2 طلاق سے بھی اگر ان کی علیحدگی ہو گئی ہے، یعنی رجوع نہیں ہوا، علیحدگی ہو گئی، تو پھر بھی وہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں تو پھر آپس میں دوبارہ میاں بیوی نکاح نہیں کر سکتے، الا یہ کہ اتفاق سے بیوی کی شادی کسی اور جگہ ہو جائے، اور وہاں سے بھی اتفاقاً، پلاننگ کے ساتھ نہیں، اتفاقاً وہاں بھی اس کی نہ بنے اور طلاق ہو جائے تو پھر وہ پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن جو پری پلانڈ حلالہ ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ طلاق کی جو سنت جو اس کا طریقہ ہے وہ احناف ہوں یا اہل حدیث ہوں، ان کے نزدیک یہی ہے کہ بھئی بہترین صورت یہی ہے کہ 1 طلاق دو، رجوع نہ کرو، نکاح ختم، بات ختم۔ اب دوبارہ اگر تمہیں احساس ہوتا ہے سال بعد 2 سال بعد بچے ہیں، آپس میں پیچ اپ کرنا چاہیے، گزارا نہیں ہو رہا، پیچ اپ کرنا چاہتے ہو دوبارہ نکاح کر لو، ٹھیک ہے۔ یا پھر بہت ہی زیادہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے 3 دینی ہی ہیں تو کم از کم 1 مہینے کے وقفے سے پاکی کی حالت میں عورت کو جو ہے وہ طلاق دیں۔ تو یہ جو ہے وہ طلاق کا بہترین طریقہ ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ ہاں اب ایک وقت میں جو 3 طلاقیں دی جاتی ہیں تو بیسیکلی یہ طلاق بدعی کہلاتی ہے، دونوں کے نزدیک یہ بدعت ہے، احناف بھی اس کو بدعت کہتے ہیں، اہل حدیث بھی اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا ایک وقت میں 3 طلاقیں دینے سے تینوں طلاقیں ہو جاتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ تو اس میں احناف کا موقف یہ ہے، بلکہ میجورٹی آف دی فقہا، آپ یوں کہہ لیں احناف کے ساتھ شوافع ہو گئے، مالکیہ ہو گئے، حنابلہ ہو گئے،
ان سب کا چاروں اسکول آف تھاٹ کا موقف یہی ہے کہ ایک وقت میں جب آپ 3 طلاقیں دیتے ہیں تو یہ واقع ہو جاتی ہیں. یعنی احناف نے کہا ہے تو یہ بدعت، لیکن یہ واقع ہو جائے گی، یعنی تینوں طلاقیں ہو جائیں گی، وہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے. اس میں اہل الحدیث کا موقف یہ ہے کہ نہیں، ایک وقت میں اگر 3 طلاقیں دیں گے تو وہ ایک ہی ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ایک وقت میں ایک طلاق کی شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، یا طلاق کا سنت طریقہ یہ ہے جو ہمیں قرآن سے ملتا ہے یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک وقت میں ایک ہی طلاق دے، تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک وقت میں اس نے ایک سے زیادہ طلاقیں دے دی تو وہ ایک سے زائد طلاقیں وہ چونکہ بدعت ہے تو وہ لغو ہو جائیں گی، وہ ویلڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ اس کو یوں سمجھے آسانی کے لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جیسے نماز کا وقت مقرر ہے، ٹھیک ہے، ظہر کی نماز کا ایک وقت ہے، تو اب اگر ظہر کے وقت میں آپ ظہر ہی پڑھ سکتے ہیں، عصر نہیں پڑھ سکتے. عصر کی نماز کا وقت ہے، عصر کے وقت میں آپ عصر پڑھ سکتے ہیں، مغرب نہیں پڑھ سکتے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ کرے کہ ظہر کے وقت میں عصر اور مغرب یعنی 3 نمازیں جمع کر لے تو اس کی ظہر تو ہو جائے گی، عصر اور مغرب نہیں ہوگی. تو اس لیے اہل الحدیث یہ کہتے ہیں کہ ہر طلاق کا ایک وقت ہے، جس طرح ہر نماز کا ایک وقت ہے. تو پہلی طلاق کا وقت جو ہے مثال کے طور پہ پہلا طہر ہے، دوسری طلاق دینی ہے تو 1 مہینے کے بعد سیکنڈ طہر کے اندر وہ دوسری طلاق دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور تیسری طلاق دینی ہے تو تیسرے مہینے مطلب 3rd طہر کے اندر وہ اس کو طلاق دے سکتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے پہلے طلاق دے دی تو اس نے اس وقت میں طلاق نہیں دی جس وقت میں اس کو طلاق دینا جو ہے اس کو الاؤ کیا گیا تھا، تو اس لیے اس کی طلاق بدعت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت کیا ہے، وہ مردود ہے، وہ ریجیکٹڈ ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے عام طور پہ اہل علم کے فتاوی جو ہے وہ ہمیں مل جاتے ہیں. یہ ہمارے سامنے جو ہے یہ فتویٰ ہے، یہ اسلام کی ہوئی بہت بڑا ایک ڈیٹا بیس ہے جو سلفی اسکول آف تھاٹ، اہل حدیث اسکول آف تھاٹ ہے ان کا. اصل میں ہمارا یہ جو اس وقت مطلب چھوٹی سی ایک شارٹ کلپ کہہ لیں یا ویڈیو کہہ لیں، اس میں ہمارا اصل فوکس یہ ہے کہ اہل الحدیث کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جی احناف جو ہے ہم نے ان کا کوئی رد کرنا ہے. ٹھیک ہے، احناف کا جو موقف ہے ہم ساتھ میں بتا رہے ہیں. اصل میں ہمارے کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں ایک دوسرے کے موقف کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ان کی آرگومنٹ، ان کی دلیل کیا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی اپنا موقف بیان کر رہے ہوتے ہیں، اگلا یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ ہمارا رد کر رہا ہے. بھائی ہم آپ کا رد نہیں کر رہے، آپ خواہ جو ہے وہ انسیکیور فیل نہ کریں. آپ کا ایک موقف ہے، آپ جتنا رائٹ اور حق رکھتے ہیں کہ جی آپ اپنا موقف بیان کریں، اس کی دلیل بیان کریں، اسی طرح دوسرے کا ایک موقف ہے وہ بھی اتنا رائٹ رکھتا ہے، اتنا حق اس کے پاس بھی ہے. تو بیسیکلی ابھی آپ یہ سمجھیں کہ اہل الحدیث کا موقف کیا ہے، اہل سنت کا موقف کیا ہے. اہل الحدیث کا موقف یہ ہے کہ وہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کرتے ہیں. جیسے یہاں پہ اب آپ دیکھیں اسلام کی ویب سائٹ پہ یہاں پہ آپ کو فتاوی مل جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں جی 3 طلاق کے مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہے. ٹھیک ہے، لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک ہی طلاق ہوگی، اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اسے راجح قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں جو دلیل ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. خیر اس روایت کو ہم بعد میں جا کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کا کہنا صرف یہ نہیں تھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا کہ جو حیض میں طلاق ہوتی ہے، مینسز میں، چونکہ شریعت نے حکم دیا طہر میں طلاق دینے کا، تو اگر مینسز میں یا نفاس کی حالت میں جب بچے کی پیدائش کے بعد عورت کے جو دن ہوتے ہیں، جسے ہم اپنے یہاں چھلا کہتے ہیں اپنی جو ہے وہ لوکل زبان کے اندر، تو اس میں اگر جو ہے وہ بیوی کو طلاق ہو گئی تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ بھی بدعی طلاق ہے، اور جو بھی بدعی طلاق ہے وہ واقع نہیں ہوگی. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کا موقف تھا. تو اب آپ دیکھیں کہ جیسے یہاں پہ حیض کی طلاق کے حوالے سے بھی یہ ایسی فتاوی آپ کو سعودی عرب کے علماء کے ہاں مل جائیں گے. جیسے یہ اسلام کی ہوئی پہ یہ فتویٰ بھی ہے حیض کی حالت میں طلاق دینا. تو یہ کہتے ہیں کہ جی جمہور فقہا تو کہتے ہیں کہ یہ طلاق ہو جاتی ہے، لیکن بن باز اور ابن عثیمین رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ طلاق نہیں ہوتی، یعنی جو مینسز میں طلاق ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو طلاق بدعی ہے نا، جیسے طلاق بدعی میں کیا ہے کہ حیض میں یا نفاس میں طلاق ہو، یا ایسے طہر میں طلاق دے جس میں بیوی سے تعلق قائم کیا ہو، تو یہ بھی طلاق نہیں ہوتی. تو یہ جو سعودی عرب کی کمیٹی ہے فتویٰ کمیٹی، اس کا یہ فتویٰ ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ابن عثیمین کے بھی آگے فتویٰ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا. تو انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ چاروں فقہا تو یہ کہتے ہیں کہ حیض کی طلاق ہو جاتی ہے،
امام احمد، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، لیکن ہمارے نزدیک جو ہے وہ ابن تیمیہ کی رائے جو ہے وہ راجح ہے کہ یہ حیض کی طلاق نہیں ہوتی۔ تو بیسیکلی اختلاف یہ ہوا کہ اس پہ تو اتفاق ہو گیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اتفاق سے چلیں کہ احناف اور اہل الحدیث کا اس پہ اتفاق ہو گیا کہ طلاق دینے کا یہ سنت طریقہ ہے، یہ بدعت طریقہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر بدعی طریقے کے مطابق، بدعتی طریقے کے مطابق کسی نے طلاق دے دی تو وہ طلاق ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ تو احناف نے کہا ہو جائے گی، بلکہ آپ کہیں احناف کے ساتھ اور بھی جو ہیں شوافع ہیں، حنابلہ ہیں، مالکیہ ہیں، تقریباً سب نے کہا کہ جی طلاق ہو جائے گی۔ لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ طلاق نہیں ہوگی، لیکن یہ بات غلط ہے کہ یہ بات سب سے پہلے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے کی ہے، نہیں، یہ بات جو ہے وہ آپ کو حدیثوں میں بھی ملے گی، یہ فتاوی آپ کو صحابہ میں بھی ملیں گے، یہ فتاوی آپ کو تابعین میں بھی ملیں گے، یہ فتاوی آپ کو تبع تابعین میں بھی ملیں گے۔ آپ کوئی بھی اچھی کتاب جو ایک مجلس کی 3 طلاقوں پہ لکھی گئی ہو اس میں آپ کو مل جائیں گے، بلکہ معاصر علماء میں سے کئی دیوبندی علماء، مولانا سعید احمد اکبر آبادی جو دیوبند کے بڑے انڈیا کے عالم دین تھے، ہمارے ہاں پاکستان کے اندر پی کرم شاہ صاحب جو کہ بریلوی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے تھے، تو ان کا رجحان بھی اس طرف تھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں جو ہے وہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے۔ تو بعض دیوبندی یا بعض بریلوی علماء، بلکہ ایون کہ مصر میں کئی حنفی علماء اس طرف گئے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ مصر میں تو جو کمیٹی بنی ہوئی تھی علماء کی، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی علماء کی، تو انہوں نے تقریباً اتفاق کے ساتھ یہ بات کہی کہ فی زمانہ ابن تیمیہ کا قول موقف جو ہے وہ راجح ہے، اور ہمارے ہاں کئی ایک مسلم ممالک کے اندر جو قانون سازی ہوئی ہے طلاق کے حوالے سے وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کے فتوے کے اوپر ہے، یعنی آپ کہیں کہ جی کروڑوں جو لوگ ہیں وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کے فتوے پہ بھی عمل کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جی اجماعی مسئلہ ہے یہ، تو یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کے اوپر اجماع ہو گیا تھا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر اس حوالے سے آپ نے کچھ سٹڈی کرنا ہو تو یہ دیکھیں، میری ویب سائٹ ہے، اس پہ یہ 1 7 3 طلاق کا شرعی حکم، یہ چونکہ لوگ بہت زیادہ فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہیں کہ جی جو ہمارے پاس مسائل آتے ہیں ان میں 80-90% لوگوں کا مسئلہ یہی ہوتا ہے، طلاق یا جادو ٹونے کا مسئلہ۔ تو اس پہ میں نے ایک فتویٰ تیار کیا تھا، اس کی PDF بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ کہ اہل الحدیث کا کیا موقف ہے اور اس کی کیا دلائل ہیں، اس پہ جو ہے یہ چیز ہمارے سامنے آ گئی۔ تو یہاں اب یہ ہے کہ جی کہاں کہاں یہ قوانین لاگو ہیں۔ ابن تیمیہ کی رائے بطور قانون جو ہے وہ سوڈان میں، اردن میں، شام میں، مراکش میں، عراق میں اور پاکستان میں بھی یہ، اور اسی طرح کچھ اور علماء جو حنفی علماء اس کے قائل رہے ہیں ایک مجلس کی 3 طلاق کے، یا اسی طرح سے عرب علماء جو سلفی علماء کے علاوہ ہیں جو ایک مجلس کی 3 طلاقوں کے ایک ہونے کے قائل ہیں، جیسے یوسف قرضاوی اور اسی طرح سے جو ہے وہ وہبہ زحیلی، یہ بھی شافعی اور مسلک ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خیر یہ آپ کو فتویٰ جو ہے وہ یہاں پہ مل جائے گا۔ تو اب اس میں جو دلائل ہیں دونوں طرف موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس بھی اگر کوئی سائل آتا ہے تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ جی یہ احناف کا موقف ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، یہ اہل الحدیث کا موقف ہے، تو آپ جس کو فالو کرتے ہیں آپ اس کے مطابق عمل کر لیں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے، تو ظاہری بات ہے بطور ایک ریسرچر اور محقق کے، ہر جیسے ریسرچر اور محقق کا ایک رجحان ہوتا ہے، تو پھر ہمارا رجحان تو یہی ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں، بلکہ جو ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کا موقف ہے وہی ہمارا موقف ہے کہ طلاق بدعی واقع نہیں ہوتی، یعنی حیض میں طلاق ہو، مینسز میں طلاق ہو وہ بھی واقع نہیں ہوتی، نفاس کی حالت میں طلاق ہو وہ بھی واقع نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اس طہر کے اندر طلاق ہو، یہ دیکھیں نا، جیسے یہاں طلاق بدعی شروع میں ہم نے اس کا تذکرہ کیا، ٹھیک ہے۔ بیوی کو ایک وقت میں ایک ہی طلاق دی جائے تو ایک سے زیادہ دیں گے تو وہ زیادہ والی نہیں ہوں گی، بیوی کو طہر میں طلاق دے تو حیض اور نفاس میں دے گا تو وہ نہیں ہوگی، اسی طرح بیوی کو اس طہر میں طلاق دے جس میں بیوی سے تعلق قائم نہ کیا ہو، تو اگر اس طہر میں طلاق دے گا جس میں بیوی سے تعلق قائم کیا ہو تو وہ بھی طلاق جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو طلاق بدعی جو ہے وہ واقع نہیں ہوتی، کیونکہ بدعت جو ہے وہ مردود ہے، بدعت مردود ہے، یہی جو ہے وہ سلفی علماء نے اس میں دلیل کے طور پہ ذکر کیا ہے کہ بدعت جو ہے اس کا دین میں کوئی حیثیت نہیں، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ تو سنت کے مطابق جتنی طلاق ہے وہ واقع ہو جائے گی، جو بدعت ہے وہ واقع نہیں ہوگی، لیکن احناف اور جمہور فقہا کے نزدیک وہ واقع ہو جاتی ہے۔ اگر دلیل کی طرف آئیں تو دونوں طرف کتابوں کے انبار لگے ہیں، خیر ہم اس طرف نہیں جاتے، یہ مختصر سا ایک لیکچر ہے۔ اگر آپ نے تفصیلی دیکھنا ہو تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارا یہ یوٹیوب چینل ہے، ٹھیک ہے۔ اس یوٹیوب چینل پہ جب آپ جائیں گے تو یہاں نیچے جو ہے نا وہ فقہ کے لیکچرز ہیں، یہ نیچے آپ جائیں گے، یہ کمپیریٹیو فقہ کے لیکچرز ہیں، اس میں جب آپ پلے آل کریں گے، اس کو کلک کریں گے تو یہ لیکچرز کھل جائیں گے اس طرح سے۔
تو اس میں یہ لیکچر نمبر 22 ہے، 22، یہ لیکچر نمبر 22 ہے. تو یہاں یہ 13 منٹ اور 28 سیکنڈ پہ یہ بات شروع ہو رہی ہے طلاق سنی اور بدی کی، پھر آگے چل ہے. تو خیر بہرحال یہ اگر آپ نے تفصیلی اس میں جانا ہو کہ فقہا کا اختلاف کیوں ہوا، دونوں طرح کے دلائل کیا ہیں، تو اس میں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ دونوں طرف دلائل ہیں. جس کا جو موقف ہے انشاءاللہ سے اللہ کے ہاں وہ اجر پائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجتہد یا حاکم اجتہاد کرتا ہے اور جب کہ وہ اجتہاد کی اہلیت رکھتا ہو، صلاحیت رکھتا ہو، ٹھیک ہے، اور اخلاص کے ساتھ اجتہاد کرے، اگر وہ غلط رائے پہ بھی پہنچے گا پھر بھی اس کے لیے اجر ہے، پھر بھی اس کے لیے اجر ہے، اور اگر وہ صحیح رائے پہ پہنچے گا تو پھر اس کے لیے 2 گنا اجر ہے. تو دیکھیں ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں احناف ذرا شدت کرتے ہیں، وہ اس کو نا مطلب زنا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں، بدکاری کا مسئلہ بنا دیتے ہیں. ہم ان احناف کو یہی بات کہیں گے کہ دیکھیں بات یہ ہے، کئی مسائل کے اندر ائمہ ثلاثہ وہ نکاح طلاق کے مسائل ہیں، تینوں امام ایک طرف کھڑے ہیں اور امام ابو حنیفہ ایک طرف کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ احناف حضرات ایک طرف کھڑے ہیں. اب اس میں میجورٹی فقہا کی مالکیہ ہوں، شافعیہ ہوں، حنابلہ ہوں ایک طرف ہیں. تو وہ نکاح طلاق کے مسائل میں اگر وہ میجورٹی آپ کو کہنا شروع کر دے کہ جی آپ تو یہ زنا کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو اچھا لگے گا؟ ظاہری بات ہے آپ کو اچھا نہیں لگے گا. جیسے ولی کے بغیر نکاح ہے، ٹھیک ہے، اب کچھ اہل حدیث ذرا سختی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ولی کے بغیر جو نکاح ہے یہ زنا ہو رہا ہے، یہ زنا ہو رہا ہے. تو ہم ان کو بھی سمجھاتے ہیں کہ ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو، اور ہم احناف کو بھی سمجھاتے ہیں کہ ایسا آپ بھی نہ کہیں، ٹھیک ہے، کہ دونوں طرف. اور نکاح طلاق کے آپ یہ ہمارے لیکچر سن لیں کمپیریٹیو فقہ کے، یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، ایک مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنا علم بڑھائیں، آپ کو سینکڑوں مسائل ملیں گے نکاح طلاق کے جن میں فقہا کے اختلاف ہیں. ہر مسئلے میں کیا ایک دوسرے کے اوپر آپ جو ہے وہ بدکاری کے الزام لگانا شروع کر دیں کہ نہیں، یہ علمی رویہ نہیں ہے، یہ جذباتی جو ہے نا اس رویے سے نکل آئے، اس رویے سے نکل آئے. فقہا میں بہت اختلاف ہے، کوئی کتاب کمپیریٹیو فقہ کی آپ اٹھا کے تو دیکھیں، ٹھیک ہے، حلال و حرام کے اختلافات ہیں، حلال و حرام کے اختلافات ہیں. اس پہ ہمارے جو ہے وہ اتنے لیکچرز یہاں پہ موجود ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تقریباً 40 تو یہ فقہ کے اوپر ہی ہیں، یہی آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ سے کافی کچھ جو ہے وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ اصل میں جو بنیادی دلیل ہے نا وہ دونوں کے پاس ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو وہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1472 کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر کے زمانے میں اور حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھیں، یعنی طلاق الثلاث واحدہ، یعنی 3 طلاق عربی کے الفاظ کے ہیں، 3 طلاق ایک ہی شمار ہوتی تھی، ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، ابو بکر کے زمانے میں بھی، حضرت عمر کے ابتدائی 2 سالوں میں بھی. پھر حضرت عمر نے کہا کہ لوگوں نے ایسے کام میں جلد بازی شروع کر دی جس میں ان کے لیے تحمل اور سوچ بچار ضروری تھا، یعنی طلاق جو ہے وہ اکٹھی 3 دینا شروع کر رہے ہیں، جلد بازی کر رہے ہیں. حالانکہ اس میں اللہ کے یہاں کیا تھا، وقت تھا کہ آپ 1 مہینے کے وقفے سے دیں، کم از کم دوسرے طور میں دوسری دیں، تیسری طور میں تیسری دیں، بردباری سے کام لیں. تو حضرت عمر نے پھر کیا کہا کہ اگر ہم ان کی یہ جو اجلت ہے ان پہ نافذ کر دیں، تو اس کے بعد انہوں نے اس کو نافذ کر دیا. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں جو ہے وہ ایک ہی شمار ہوگی، جیسے اہل حدیث وغیرہ یا سلفی علماء، ٹھیک ہے، اور ہم نے کہا صحابہ اور تابعین میں سے بھی ہیں. ہمارا یہ جو تحریر ہم نے آپ کو دکھائی ہے نا، جیسے یہاں پہ ابھی یہ فتویٰ ہم نے آپ کو دکھایا تھا، تو اس میں آپ کو کافی سارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے جو ہے وہ نام آپ کو مل جائیں گے کہ جو ایک مجلس کی جو ہے وہ 3 طلاق کے قائل تھے، ٹھیک ہے. یہ نیچے جب آپ جائیں گے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ کافی سارے نام آ جائیں گے. یہ جیسے دیکھیں صحابہ میں سے جو ہے یہ ابن قیم نے لکھا ہے، صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، اور ایک روایت کے مطابق حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود بھی جو ہے وہ یہی فتویٰ دیتے تھے، ٹھیک ہے، کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں ایک ہی ہیں. تابعین میں سے اکرمہ، طاؤوس اور تبع تابعین میں سے ابن اسحاق وغیرہ، ٹھیک ہے. اور بعض اہل الظاہر اور بعض مالکیہ، بعض حنفیہ اور بعض حنابلہ کا بھی یہی موقف رہا ہے. لیکن میجورٹی کا موقف یہی رہا ہے کہ وہ 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کرتے رہے. لیکن بعض ہر دور میں رہے ہیں، صحابہ کے دور سے رہے ہیں کہ جو 3 طلاقوں کو 1 شمار کرتے رہے ہیں، اگرچہ یہ تعداد میں کم تھے. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ دلیل بیسیکلی یہ والی روایت ہے، یہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ جو ابھی ہم نے آپ کو دکھائی ہے. تو اس میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں جو ہے وہ 1 ہی شمار ہوگی، تو وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں اسی روایت میں ہے، یہ اتھینٹک ترین روایت ہے صحیح مسلم کی، ہم رد تو نہیں کر سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاقیں 1 ہی شمار ہوتی رہیں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی اور حضرت عمر کے ابتدائی 2 سالوں میں بھی، ان کی دلیل بھی یہی ہے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں
ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں اس پہ اتفاق ہو گیا. ہاں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ اجماع ہو گیا. اجماع والی بات ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اتفاق ہوا تھا یہ مدینہ میں ہوا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو اجتماعی مشاورت ہوتی تھی، ہمارا تو خیر تھیسس ہی جو ہے وہ اجتماعی مشاورت کے اوپر ہے، کلیکٹیو اجتہاد کے اوپر ہے، اجتماعی اجتہاد پہ. تو اس میں ہم نے تفصیل سے بحث کی ہے. یہ جو اجتماعی مشاورت کی مجلس تھی مدینہ کے اندر، اس میں تمام جو صحابہ جو پورے عالم اسلام میں پھیل گئے تھے تو ان سے رائے نہیں لی جاتی تھی. ٹھیک ہے، جو صحابہ جو ہے وہ مرکز میں موجود ہوتے تھے مدینہ کے اندر، ان کی رائے حضرت عمر لے لیا کرتے تھے. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی کبار جو فقہا صحابہ تھے ان کی رائے سے جو ہے وہ ایک اتفاق ہو گیا اور حضرت عمر نے یہ 3 طلاقیں نافذ کر دیں. اب اناف اور جو جمہور میجورٹی فقہا ہے وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں حضرت عمر نے اگر یہ 3 طلاقیں نافذ کر دی نا تو حضرت عمر کو یہ اختیار نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ رد کرتے یا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ رد کرتے. تو گویا ان کے سامنے کوئی دلیل آ گئی جس نے یہ واضح کر دیا کہ یہ حدیث جو ہے نا یہ منسوخ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، وہ ناسخ دلیل کون سی تھی وہ پھر واضح نہیں ہے. خیر، اب اس میں جو دوسرے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں، جیسے ابن قیم رحمہ اللہ نے اس پہ تفصیلی بحث کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو فیصلہ تھا یہ ایک عدالتی فیصلہ تھا. چونکہ انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ جو ہے نا ایک وقت میں 3 طلاقیں دے رہے ہیں اور ایک طرح سے شریعت کے ساتھ جو ہے وہ کھیل تماشا لگایا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم سزا کے طور پہ ان کے اوپر 3 طلاقیں جو ہے وہ نافذ کر دیں. سزا کے طور پہ نافذ یوں کریں کہ ہم انہیں کہیں کہ جو تمہارا رجوع کرنے کا حق ہے نا وہ ہم تم سے چھین رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی 3 طلاقیں تو تم نے دے دی ہیں، اس کے بعد تم رجوع کر سکتے ہو کیونکہ وہ ایک ہی کنسیڈر ہو رہی ہے، لیکن ہم تم سے رجوع کرنے کا حق چھین رہے ہیں کیونکہ تم نے شریعت کا مذاق اڑایا ایک وقت میں 3 طلاقیں دے کے. تو تمہاری سزا یہی ہے، جیسا عمل ویسی ہی سزا. اور کام کیوں یہ کیا تھا؟ اس لیے تاکہ یہ عمل رک جائے. یہ سلفی حضرات اس کی جو ہے وہ توجیہ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پریسیڈنٹ تھی، جسے ہم عدالتی نظیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک پریسیڈنٹ تھا. یہ جو ججمنٹ تھی یہ ججمنٹ جو ہے بائنڈنگ نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہمارے لیے. یہ ایک عارضی طور پہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک صدارتی آرڈیننس تھا جو عارضی طور پہ جاری کیا گیا تھا. جیسے ہمارے آج کل صدارتی جو ہے وہ آرڈیننس جاری کیے جاتے ہیں، یہ چیز جو حضرت عمر نے نافذ کی تھی یہ بطور قانون نافذ نہیں کی تھی، ایک آرڈیننس کے طور پہ نافذ کیا تھا تاکہ ایک غلط عمل کو روکا جا سکے. اور یہ آرڈیننس جو ہے وہ ایک عارضی سزا کے طور پہ نافذ کیا گیا. اور یہ ایک عدالتی نظیر تو ہے لیکن اس کا کوئی شریعت سٹیٹس نہیں ہے. شریعت سٹیٹس اسی کا ہے جو اللہ کے وسلم کے دور میں تھا، جو حضرت ابوبکر کے دور میں تھا، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی 2 سالوں میں تھا. اس سے زیادہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اسلامی حکومت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کے مطابق یہ کام کرے کہ جی 3 طلاقوں کو جو ہے وہ 3 ہی نافذ کر دے سزا کے طور پہ، تو اس کی گنجائش تو نکلتی ہے. یہ گویا کہ سلفی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہے. تو ہم نے کہا کہ بیسیکلی ہمیں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ایک ہی روایت کو کس طرح سے دونوں طرح کے جو اسکول آف تھاٹ ہوتے ہیں وہ دلیل بھی بنا رہے ہوتے ہیں اور کس طرح سے اس کو انڈرسٹینڈ کر کے کس طرح سے اس سے اپنے لیے جو ہے وہ شریعہ گائیڈنس جو ہے وہ ڈیرائیو کر رہے ہوتے ہیں، لے رہے ہوتے ہیں. خیر بہرحال خلاصہ کلام یہی ہے کہ اس میں اہل الحدیث کا موقف یہ ہے، اور ہمارا اس وقت مقصد کوئی دوسروں کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، دوسروں کا رد کرنا نہیں ہے. وہ دونوں طرف سے بہت کتابیں لکھی جا چکی ہیں. ہمارا اس وقت مقصد صرف یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ بھائی ہمیں کیا سمجھ میں آیا ہے. ٹھیک ہے، ہم کیسے دین کو سمجھ رہے ہیں. اسی طرح ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ بھئی آپ دین کو کیسے سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ اپنے ماشاءاللہ چینل پہ بیان کر رہے ہیں. تو اس میں سختی بھی نہیں کرنی چاہیے، بہت زیادہ سختی، ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگانا. جیسے اہل حدیث جو ہے وہ کہیں کہ جی کورٹ میرج جو ہے وہ زنا ہے. ٹھیک ہے، جو لڑکی گھر سے بھاگ کے نکاح کر لیتی ہے، کیونکہ اللہ کے وسلم نے کہا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اور سارے فقہا یہی کہہ رہے ہیں کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، شوافی، مالکیہ، حنابلہ. نہیں، حناف کی ایک رائے ہے، ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان کی دلیل ہمارے نزدیک کمزور ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر صلاحیت بھی ہے حناف کے فقہا میں، اور اہلیت بھی، اور انہوں نے اخلاص سے ایک اجتہاد کیا، اس میں ان سے غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی ایک گنا اجر ملے گا. اسی طرح حناف کو بھی یہ چاہیے کہ اہل حدیث کے بارے میں ایسی رائے رکھیں کہ بھئی ٹھیک ہے کہ اہل حدیث کی رائے سے ہمیں اتفاق نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس معاملے میں خطا لگی ہے، لیکن چونکہ وہ اخلاص کے ساتھ اور صلاحیت کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا اور شروع سے یہ چلا آ رہا ہے، تو اس لیے ہم اس کو ایک گنا جو ہے وہ اجر کی ان کو ایک مارجن دیں. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پھر مطلب
دیکھیں خواہ مخواہ کی ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے وہ مناظرانہ چپکلش اور رویے، اس کا کوئی فائدہ نہیں نکلتا، ٹھیک ہے۔ تو اب عموماً یہ ہوتا ہے، خیر ہمارے پاس بھی حنفی آتے ہیں تو میں عموماً انہیں یہی کہتا ہوں کہ آپ حنفی اسکول آف تھاٹ سے ہیں تو آپ جامعہ اشرفیہ فلاں مدرسے سے فتویٰ لے لیں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں حافظ صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے ہم وہاں سے ہو آئے ہیں، ہمیں وہ فتویٰ چاہیے ہی نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس فتوے سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اس لیے حنفی علماء میں سے بعض لوگ اس طرف کے ہیں کہ ہمیں ان مسائل کا حل نکالنا چاہیے فی زمانہ، اس زمانے میں، جبکہ یہ رائے حدیث میں بھی موجود ہے اور صحابہ میں بھی، تابعین میں بھی، تبع تابعین میں بھی، اور ائمہ دین کی ایک جماعت میں بھی ہمیشہ رہی ہے، تو کیوں نہ ہم اس سے استفادہ کر لیں، جبکہ جہالت بہت پھیل چکی ہے، بہت عام ہو چکی ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور خاص طور پہ جب بچے ہو جائیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ جی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، بہت سے سائیکولوجیکل ایشوز بن جاتے ہیں، جو بروکن فیملیز ہوتی ہیں، پھر ان میں جب آپ جا کے دیکھتے ہیں جس طرح سے بچوں کے ایشو بنتے ہیں، ایک طرح سے بچے جو ہے وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ تو خیر بہرحال دیکھیں، اگر ان مسائل میں ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ، ان کے پاس جو ہے وہ ایک انگریز جوڑا لایا گیا جو نیو کنورٹ تھے، تو وہ مرد نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو ایک وقت میں اکٹھی 3 طلاق دے دی تھی۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ مجھ سے مسئلہ پوچھو گے نا، مطلب جو بندہ ان کو لے کے آیا تھا اس کو کہا بھائی مجھ سے مسئلہ پوچھو گے تو میرے مطابق تو یہ 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، لیکن دیکھو کہیں ان کا ایمان نہ چلا جائے، تو فلاں اہل حدیث عالم دین کے پاس ان کو لے جاؤ، ٹھیک ہے، اور ان سے ان کو جو ہے وہ مسئلہ پوچھوا دو۔ تو یہ بیسیکلی جو حکمت ہے نا، اس کی بڑی ضرورت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں دونوں طرف کے علماء میں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔